بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد حالات بہت زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں اور ایران کی طرف سے اب اعلان کیا گیا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ عوام سڑکوں پر آ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب نظر آ رہا ہے کہ حملے بھی تیز ہونے والے ہیں، ایران کی طرف سے حملے تیز کیے جائیں گے۔ دوسری طرف اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی کچھ بیانات میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ابھی کیا حالات ہیں؟ کیا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے انتقال کے بعد اور ان کے جانے کے بعد اب کیا ایران گھٹنے ٹیک دے گا؟ کیا ایران کی قوم مان جائے گی؟ کیا نیا جو لیڈر آئے گا وہ امریکہ کی بات مان لے گا؟ یہ بڑے سوال ہیں، انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایرانی عوام سڑکوں پر آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اور ہمارے لیڈر کو جس طرح شہید کیا گیا ہے اس پر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد نیا سپریم لیڈر کون ہوگا، اب یہ بات ہو رہی ہے۔ ان کے ہاں نظام بہت ہی تیز ہوتا ہے اور بہت ہی ایک طرح سے لیئرز بنائی گئی ہیں ایران میں کہ کس طرح لیڈر چننا ہے۔ تو پہلے ہی اس چیز کا خدشہ تھا اور اپنی زندگی میں ہی آیت اللہ خامنئی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو ہم نے جھکنا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا آخری خطاب میں کہ میری تمنا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ 80 سال سے ان کی عمر ویسے ہی زیادہ تھی، لگ بھگ 40 سال تک وہ سپریم لیڈر رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے دنیا سے ایک دن جانا ہی ہے، تو شہادت سے بڑھ کر کیا ہے۔ تو ان کے تو جذبات یہ تھے۔ اب تقریباً 88 کے قریب ان کی ایک شورا ہے جو علماء پر مبنی ہے، ان میں سے پھر کوئی ایک چن لیا جاتا ہے، تو لہٰذا لیئرز پہ لیئرز ہیں۔ فوری طور پر ایک نیا سپریم لیڈر آ جائے گا تو پھر مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ دوسری طرف یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم لیڈر چن لیا جائے اور بتایا ہی نہ جائے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یا تو اندر سے کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے بتا دیا کہ جی کہاں پر موجود ہیں خامنئی صاحب، اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی موجود ہیں۔ ان میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ڈاٹر ان لا اور ان کا سن ان لا وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو کس نے ان کی انٹیلیجنس رپورٹ دی؟ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کے بارے میں خفیہ رکھا جائے، اور اگر اس کو بھی مار دیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو پھر کوئی اور آ جائے گا، پھر کوئی اور آ جائے گا، پھر کوئی اور آ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا 88 کی تو شورا ہے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک جاتا ہے تو پھر ایک اور ساتھ 88 میں شامل ہو جائے گا۔ تو اب تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو نیا آئے گا وہ ان سے بھی زیادہ بنیاد پرست ہوگا، وہ اور زیادہ ہارڈ لائنر ہوگا، آیت اللہ خامنئی سے بھی زیادہ، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کے بیٹے بھی جانشین ہو سکتے ہیں، ابھی تک اطلاعات اس طرح کی بھی ہیں، اور ان کے بیٹے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے فیصلوں میں وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے، چاہے وہ پاسدار انقلاب ہے یا بہت اہم کہیں مشورے دینے ہوں اپنے والد کو، تو وہ اس میں ساتھ شامل ہوتے تھے۔ تو پہلے ہی ان کی اس طرح سے ٹریننگ ہو چکی ہے، تو ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت، ایران نے امریکی اڈوں پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ لیجئے جناب، صرف اعلان ہی نہیں کیا، حملے بھی شروع کر دیے ہیں اور ان کو پھیلایا جا رہا ہے، خاص طور پر جو قریبی ممالک ہیں جن میں قطر ہے، UAE ہے، سعودی عرب ہے۔ اب دیکھیں نا، برج خلیفہ ہل کے رہ گیا ہے، پوری دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے، ایئرپورٹ تک ہٹ ہو رہے ہیں ان ممالک کے، بحرین ہٹ ہو رہا ہے، کویت، یہ سب ممالک، 6 ممالک جو ہیں جب وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو ان کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں کہ UAE کے بارے میں تھا کہ محفوظ ترین ملک، دبئی سب سے محفوظ جناب شہر، پوری دنیا سے یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں، یہ سب سے محفوظ ہم نے رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ محفوظ کوئی اور شہر نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن وہ امیج ان کا تار تار ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے وہ چیخ رہے ہیں کہ جی جلد از جلد امریکہ یہ کارروائی اب ختم کرے۔ آیت اللہ خامنئی کو اب شہید کر دیا گیا تو اب ختم کر دیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ فوری طور پر ابھی کچھ ختم ہونے جا رہا ہے، اگرچہ امریکہ کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا ہے، امریکی صدر کی طرف سے، کہ جی بڑا مقصد حاصل ہو گیا ہے اور اب ہم مذاکرات میں زیادہ طاقتور ہوں گے اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی طرف اشارہ ضرور ہے، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ یہ بمباری ہم جاری رکھیں گے، وہ اس طرح کے اشارے بھی دیں۔ لیکن ٹرمپ کی کسی بات پر آپ کیسے اعتبار کریں گے کہ یقین کریں گے، کیونکہ وہ تو پہلے بھی کہتے تھے کہ ابھی ہم موقع دے رہے ہیں مذاکرات کے لیے، پھر انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، آیت اللہ خامنئی کا آخری خطاب، یہ دیکھیے آخری خطاب میں انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی۔ جارے کو ہر صورت سزا دی جائے گی، ایرانی فوج کا آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو بدلہ لیں گے اور ہر صورت بدلہ لے کر چھوڑیں گے۔ اب آیت اللہ خامنئی کے آخری خطاب کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے شہادت سے قبل اپنی آخری دعا میں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اے پروردگار مجھے شہداء کے ساتھ رکھنا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای ہفتے کو ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ سپریم لیڈر کی شہادت ان کے دفتر میں ہوئی، تو یہ تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر کی شہادت پر ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے لیڈر کو جب یعنی سپریم ان کے ٹاپ لیڈر یہی تھے، یعنی یہ آپ دیکھیں نا، صدر سے بھی اوپر تھے، جو بھی ان کے وزیر دفاع ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے پاسداران انقلاب کے سربراہ کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ ان سب سے بڑے لیڈر ایران میں سمجھ آتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جہاں جہاں دنیا میں اہل تشیع کمیونٹی ہے وہ بھی ان سے وابستگی رکھتی ہے، دینی وابستگی، مذہبی وابستگی ان سے رکھتے ہیں۔ تو اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے، پورے عالم اسلام میں محسوس کیے جائیں گے، اور اب ظاہر ہے کہ اس کا پھر ایک ری ایکشن آنا ہی آنا ہے۔ اور اسی کی اگر ہم بات کریں تو اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ بیان جاری کیا گیا ہے ایرانی فوج کی جانب سے، اور کہا کہ ملک کی قیادت پر حملہ ایک سنگین اقدام ہے اور ان کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جارحے کو ہر صورت سزا دی جائے گی۔ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے اور دشمن کو اس اقدام کی قیمت چکانا پڑے گی، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ پھر حملوں میں تیزی لائی گئی ہے اور اسرائیل بھی ٹارگٹ پر ہے، وہاں بھی میزائل پہنچے ہیں، وہاں بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی ایران بہت زیادہ اسرائیل پر اس طرح نہیں ٹارگٹ کر رہا، بلکہ جو قریبی ممالک ہیں جہاں پر امریکی اڈے ہیں وہاں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ سعودی عرب پر نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں تو صرف ایک امریکی اڈا تھا، تو اس کو ٹارگٹ کر کے اب ایران نے بات کو پھیلا دیا ہے، تو ہمدرد پھر کم ہو جائیں گے۔ لیکن ایران کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ ان ممالک کو مجبور کیا جائے کہ یہ امریکہ پر پریشر ڈالیں کہ وہ جنگ کو روکے، اور یہ لوگ پریشر ڈالیں گے۔ ایران چاہے گا جتنا عرصہ ہم کھینچ سکتے ہیں کھینچے۔ ان حالات میں جو کچھ اب ہو رہا ہے اس میں صرف ایران کی قوم اگر ڈٹی رہتی ہے، صرف کھڑی رہتی ہے، یہی ان کی جیت ہے۔ جو بمباری ہو رہی ہے اس کو وہ روک نہیں سکتے، لیکن اگر وہ کھڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اور اسی طرح کچھ دن گزار لیتے ہیں اور مقابلہ کرتے رہتے ہیں، تو یہی ان کی بہت بڑی جیت ہوگی، کیونکہ زیادہ عرصہ امریکہ اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس کے دوست ممالک کا پریشر ہے، آئل کی قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی، دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز جدھر سے بہت زیادہ تیل کی، گیس کی، توانائی کی ترسیل ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد میں، کہ تقریباً 30% تک کہہ سکتے ہیں دنیا کی اہم ترین تجارت یہاں سے ہو رہی ہے، تو وہ ساری رک گئی ہے، کیونکہ اس کو بند کرنے کا ایران نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی سمندری پٹی آپ کہہ سکتے ہیں، اور کہا یہاں سے کوئی بھی جہاز نہیں گزر سکے گا، تو پوری دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی ہے، تو لہٰذا اس کو زیادہ عرصہ تو اب جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ لوگ بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور یہی بات مجھے ٹیلی ویژن پر پوچھا گیا تجزیے کے لیے، میں نے کہا لوگ جب تک ساتھ ہیں تو امریکہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا، اور وہی میں نظر آ رہا ہے۔ اور آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت، ایران نے امریکی اڈوں پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں، اور آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایران کی جانب سے دوسرے روز بھی کئی ممالک میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں دوسرے روز بھی دھماکے سنے گئے، دبئی میں بھی دھماکے ہوئے ہیں، عراق کے اربیل ہوائی اڈے کے قریب بھی دھماکے ہوئے ہیں، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زیر استعمال یہ اڈا ہے۔ دھماکوں کے بعد ہوائی اڈے سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو مختلف جگہوں پر ان ممالک میں اہم ترین علاقوں پہ بمباری تیز کر دی گئی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔